یا سیدی یا مہتدی یا طاہری یا حسین، حسین یا حسین، حسین یا حسین، حسین یا حسین، حسین یا حسین، الشهيد لنجدك التلي يا أيها الشهيد لنجدك التلي يا ذكرك الجديد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سفینۃ النجات کے پروگرام کی ایک اور سلسلے کی کڑی لے کر، ایک اور میسج لے کر آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہیں. خداوند متعال سے دعا گو ہیں کہ پروردگار جہاں جہاں جو مومن جس حال سے پریشان ہے، رزق کی ہو، صحت کی ہو، اولاد کی ہو، بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے اس امتحان کا واسطہ جو کربلا، کوفہ و شام و یزید کے دربار میں بی بی نے دیا، اور بیمار کربلا، بیمار مدینہ کی بیماری کا واسطہ ہر مومن مومنہ کی ہر پریشانی انہی آئمہ اور بیبیوں کے صدقے دور ہو. آمین ثم آمین. آج پروگرام کچھ جلدی بھی شروع ہوا اور جلدی ہی اختتام پذیر ہو جائے گا. ہم نے سفینۃ النجات کے اس سلسلے میں آج بھی کوشش کریں گے کہ گفتگو کا انداز مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا وہ جو خط تھا جو گورنر بنا کر مالک اشتر کو مصر کا بھیجا اور ان کو جو ہدایات کی، وہ ہم سب کے لیے بہت ضروری ہیں ان پہ عمل کرنا. اور انشاءاللہ آج بھی اسی سلسلے کی ایک اور سلسلے کا پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں انہی گیسٹ کے ساتھ میرے لیے بہت قابل احترام سید قلب عباس رضوی صاحب ہیں. ان کو خوش آمدید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدا سلامت رکھے آپ کو انشاءاللہ تعالی. بہت شکریہ. آج کا بھی پروگرام مولا کائنات کے اسی خط کے حوالے سے ہوگا جس میں ہدایات کی گئی مولا کائنات نے ایک حکمران کو کہ جب تمہیں کوئی منصب ملے، جب تمہارے پاس کچھ لوگوں کے اوپر ایک مطلب جیسے کہنا چاہیے منصب ہی کہنا چاہیے یا کوئی ڈیوٹی ملے، تو اس کو کس طرح سے تم کو نبھانا ہے، چاہے حکمران ہو چاہے بزنس ہو کہ اس کے بزنس میں جو لوگ شامل ہوتے ہیں. آغا صاحب میں چاہوں گی جتنا آج ہم اور کمپلیٹ کر سکیں کیونکہ آج ہمارے اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین. اما بعد. حاضرین ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علیکم السلام. اعظم اللہ لکم الاجر انشاءاللہ. خدا آپ سب کو سلامت رکھے اور آپ سب کی عبادات کی جزا پروردگار عالم آپ سب کو اجر اجزل عنایت کرے. ہم اس خط کے حوالے سے گفتگو کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں جس کو کائنات کے امیر اور امیر کائنات، مولا کائنات، شرف کائنات اور انسانیت کے عظیم الشان رہبر مولا متقیان نے اپنے ایک گورنر مالک اشتر النخعی کو لکھا تھا. اس خط کو بیان کرنے سے پہلے میں آپ کی خدمت میں چند الفاظ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ خط جو ہے مولا متقیان نے جو لکھا تھا یہ بہت ہی امپورٹنٹ لیٹر ہے. اس میں خطاب تو مولا متقیان نے مالک اشتر سے کیا، مگر اس خطاب میں تمام افراد کائنات شامل ہیں، یعنی مخاطب پوری دنیا ہے، پوری کائنات ہے. تمام لوگوں کو اس خط کی اسٹڈی کرنا چاہیے، پڑھنا چاہیے. میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ 25 ایئرز میں نے حوزے کی زندگی گزاری ہے، یعنی سن 1990 میں حوزے میں گیا اور اس کے بعد ہندوستان کے حوزے میں 15 ایئرز سیریا دمسکس اور وہاں یونیورسٹی آف دمسکس میں بھی میرے بہت سارے پروفیسر لیکچرر سے جب ملاقات ہوتی تھی کلاس کے دوران تو میں نے ان سے خود اس بات پر ڈسکس کیا کہ اگر پوری دنیا میں آج اس خط کو لانچ کر دیا جائے، خصوصی طور پر یونیورسٹیز میں اور کالجز میں، جو ادباء ہیں، جو مثقفین ہیں، جو متکلمین ہیں، جو عربی ادب سے آشنا ہیں، ان سے میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ دنیائے ادب اور لٹریچر جہاں اپنے گھٹنوں کو ٹیک دے، یہاں یا یوں کہہ دوں کہ
ادب عربی کی سانسیں جہاں پر رک جائیں وہاں سے اس کلام کی ابتدا ہوتی ہے. یعنی مولائے متقیان نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں، جو کلمات استعمال کیے ہیں نہج بلاغہ میں، یہ نہج بلاغہ دریائے علوم ہے، جو الفاظ استعمال کیے ہیں وہ آج تک عرب کے کسی متکلم نے استعمال نہیں کیے. میں خود یونیورسٹی آف دمسکس میں میری ملاقات بڑے بڑے پروفیسر سے رہی. میں 15 ایئرز خود عرب میں تھا اور حوزہ علمیہ میں تعلیم حاصل کرتا تھا، پڑھاتا بھی تھا، مگر میں نے آج تک دنیا کے بڑے بڑے متکلمین گزرے ہیں، رائٹرز گزرے ہیں جنہوں نے عربی ادب کی کتابیں لکھی ہیں، بہت سے ایسے مثقفین گزرے ہیں، مگر مولائے متقیان کے لسان مقدس سے جو الفاظ جاری ہوئے آج تک ڈکشنری میں، غور کیجئے گا، ڈکشنری اور منجد اور لغت علی کے کلام سے پہلے تشنا تھے، ان کے اندر یہ الفاظ نہیں پائے جاتے تھے. مولائے متقیان نے ڈکشنری اور منجد اور لغات کو الفاظ عطا کیے ہیں اپنے خطبے کے ذریعے، اپنے بیان کے ذریعے، اپنے لیٹر کے ذریعے سے. انا اقدم الیکم بعض الکلمات حتی انتم تفهموا ایها الاخوة والاخوات ایها الحاضرون ایها المستمعون ایها الجالسون علیکم ان تقرأوا هذه الرسالة يوميا حتى تصلوا الى نتیجة صحیحة ومثمرة ومفیدة. اذا ما درستم نهج البلاغة فما درستم اي شيء في الحياة. عليكم ان تدرسوا بعد القرآن. هذا الكتاب مهم جدا جدا. لقد تكلمنا كثير بهذا الموضوع. هذه الرسالة طويلة جدا وكتبها علي عليه الصلاة والسلام. كثير من القراء والكتاب والمتكلمين والمدرسين درسوا هذه الرسالة، ولكن لا يستطيع أحد في هذه الدنيا أن يدعي بأنني لقد فهمت كل الرسالة أو فهمت كل نهج البلاغة. لا يستطيع أحد في هذه الدنيا. اس دنیا میں کسی بھی متکلم نے آج تک یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں نے علی بن ابی طالب کے رسالے کو، لیٹر کو صحیح معنوں میں سمجھ لیا ہے. دریائے فصاحت علی نے بہا دیا ہے نہج بلاغہ کی شکل میں. اب مولا فرماتے ہیں مالک اشتر کو خطاب کر کے، بہت عظیم جملہ ہے جو آج اہل بیت چینل کے ذریعے سے ورلڈ وائڈ کنوے ہو رہا ہے. میرے ناظرین آپ غور کریں اور دعا کریں اس چینل کے لیے، کیونکہ یہ چینل ہی مولائے متقیان کی گفتگو کو، سینگ کو، لیٹرز کو اور علوم آل محمد کو نشر کر رہا ہے. مولا فرماتے ہیں وَلَيَكُنْ أَبْعَدْ رَعِيَّتِكَ مِنْكَ وَأَشْنَاهُمْ عِنْدَكَ. اس سے پہلے چونکہ میں نے خطوط کے کلمات آپ کی خدمت میں پیش کر دیے تھے، میں آج یہاں سے پیش کر رہا ہوں اور اس پر غور کریں. مالک اشتر کو خطاب کر کے فرماتے ہیں کہ رعایا میں سب سے زیادہ دور اور تمہارے نزدیک سب سے زیادہ مبغوض وہ شخص ہونا چاہیے. کون؟ اطلبهم لمعائب الناس. ایسا شخص ہو، ایسے شخص سے دور رہو، ایسے شخص سے دور رہو. کون دور رہے؟ حاکم، ولی، گورنر دور رہے. کس سے دور رہے؟ جو لوگوں کے عیوب کو تلاش کرتا ہو. مولا نے منع فرمایا ہے. یعنی ایک حاکم کے لیے ضروری ہے، کیونکہ اگر ایسے شخص سے دوری نہ بنائیں گے تو وہ فتنہ کریٹ کر دے گا، وہ مسائل کریٹ کر دے گا. لوگوں کے عیوب کو جو شخص تلاش کرتا ہو، مولا نے منع کیا ہے ایسے شخص سے دور ہو جاؤ اور ایسے شخص سے نفرت کرو. مبغوض ہونا چاہیے تمہارے نزدیک. مولا کیوں؟ کہ اس لیے یہ شخص جو ہے معاشرے کی محبت کو اور معاشرے کی چاشنی کو خراب کر دے گا، تباہ کر دے گا، حکومت میں خلل پیدا کر دے گا. لہٰذا ایسے شخص سے دور رہو جو لوگوں کے عیوب کو تلاش کرتا ہو. اسی موضوع پر اسی رسالے کو میں آگے آپ کی خدمت میں کمپلیٹ کروں گا اور پیش کروں گا بہت عظیم کلمات، تاکہ آپ قذف فیض کر لیں انشاءاللہ تعالی. بہت شکریہ آغا صاحب. آپ نے لیٹر جو مولا کائنات کا مالک اشتر کی جو بیان جاری ہے اور بہت خوبصورت انداز سے ابھی آپ نے جیسے فرمایا کہ یہ لیٹر صرف حکمرانوں کے لیے نہیں ہے، ہم جی سب دنیا کے لیے، تمام لوگوں کے لیے. اور مولا کائنات کا بتایا ہوا وہ راستہ جو ہمیں نجات کی طرف لے کر جائے گا. سفینۃ النجات میں کوشش کی جا رہی ہے کہ وہی ٹاپکس لائے جائیں جن کو سن کر، جن پہ عمل کر کر ہم نجات کا راستہ تلاش کر سکے. کتنی خوبصورت جو شروع سے ایک لفظ جو ہے، ایک لفظ واقعا بہت امپورٹنٹ ہے، بہت امپورٹنٹ ہے. انشاءاللہ بیان کروں گا. کیا بات ہے کہ سب سے پہلا آغا صاحب اگر آپ دیکھیں کہ ائمہ معصومین علیہ السلام چاہے کربلا کے شہادت امام حسین کے بعد
یا دربار یزید میں کوئی کلام کرنے سے پہلے خدا کی ثنا اتنے بہترین انداز سے پیش کرتے ہیں کہ انسان کا بے ساختہ دل چاہتا ہے کہ ان کا آگے بھی کلام سنیں۔ معرفت خدا تو صحیح معنوں میں انہوں نے ہی کرائی بے ہے۔ شک بے شک۔ آپ کے پاس وقت ہو تو بتائیے گا، میں جی تفصیل سے ضرور، عرض کر ضرور، دوں گا۔ ضرور۔ تو ناظرین، میں آپ کی خدمت میں اس ذات کا خط اور لیٹر پیش کر رہا ہوں کہ دنیائے خرد اور دنیائے عقل نے جس کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے ہیں۔ آج حاسدین و ناقصین اور دشمن بھی اس بات کا اعتراف کرتے ہیں، معترف ہیں کہ علی بن ابی طالب کے سامنے پوری کائنات کا علم تھا۔ علی بن ابی طالب کے سامنے کائنات کا علم ایسے تھا جیسے ہمارے سامنے ہماری ہتھیلی ہوتی، ایسے علی کائنات کو دیکھتے تھے۔ مولا متقیان کہ اگر خط پر عمل کر لیا جائے تو دنیا سے پرابلم۔ مالک الاشتر، ضروری ہے ایسے شخص سے دور رہو جو لوگوں کے عیوب کو تلاش کرتا ہو، یعنی ایسا شخص جو کسی معاشرے میں ہو، کسی منطقے میں ہو، کسی علاقے میں ہو، کسی کمیونٹی میں ہو، جو لوگوں کے عیوب کو تلاش کرتا ہو۔ مولا نے فرمایا ہے ایسے شخص سے دوری بنا کے رکھو، اور ایسے شخص سے جو ہے وہ شخص مبغوض ہونا چاہیے تمہارے نزدیک، یعنی تم اس سے ناراض رہو، اس سے دوری اختیار کرو اور اس سے نفرت کرو جو لوگوں کے عیوب کو تلاش کرتا ہو۔ ایک حاکم کے لیے ضروری ہے اور ہر فرد کے لیے ضروری ہے۔ اب مولا نے بہت عظیم جملہ کہا، خدا کی قسم انسانیت کا کیا پیغام علی بن ابی طالب نے دریائے علوم کو نہج بلاغہ کی شکل میں انڈیل دیا۔ فرماتے ہیں اے مالک اشتر، جی مولا، فَإِنَّ فِي النَّاسِ عُيُوبًا، اے مالک اشتر، بلکہ مالک اشتر نہیں، اے دنیا کے تمام لوگوں، فَإِنَّ فِي النَّاسِ عُيُوبًا، ہر شخص کے اندر لغزشیں ہوتی ہیں، ہر شخص کے اندر خطائیں ہوتی ہیں۔ الوالی احق کو من سترہا، ایک گورنر، ایک حاکم، ایک سرپرست کے لیے ضروری ہے کہ اس کو چھپائے، سبحان اللہ۔ اس کو بیان نہ کرے۔ اگر کسی کی لغزش کو دیکھو، کسی کے عیب کو دیکھو، کسی کی خطا کو دیکھو تو لوگوں کے سامنے بیان مت کرو۔ گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، اللہ ستار العیوب ہے۔ آج جو پرابلمس ہو رہی ہے عزیزان گرامی، میں پھر بار بار جملہ یہ کہوں گا، پورے یونیورس کے لوگوں کو کہوں گا، یہ قلب عباس کا جملہ نہیں، علی بن ابی طالب کا جملہ ہے کہ جو لوگوں کے عیوب کو تلاش کرے اس سے دوری بناؤ۔ اور لوگ خطا تو کرتے ہیں مگر ذمہ داری ہے ایک حاکم کی، صرف حاکم کی نہیں، ہماری ذمہ داری، آپ کی ذمہ داری، سب کی ذمہ داری ہے کہ کسی کی لغزش اگر آپ دیکھیں، کسی کی خطا دیکھیں تو اس کو چھپا لیں۔ اگر آپ نے نہیں چھپایا تو علی کے حکم کے خلاف آپ زندگی گزار رہے ہیں۔ مولا متقیان پسند نہیں کریں گے اگر آپ نے کسی کے عیب کو چھپایا نہیں، کیونکہ اللہ ستار العیوب ہے۔ اس کے بعد مولا فرماتے ہیں کہ یہ ذمہ داری ہے گورنر کی کہ اس کو چھپائے۔ فرماتے ہیں فلا تکشفن ام مغاب عنک منہا فانما علیک تطہیر ما ظہر علیک، اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ پردہ پوشی کرو، لہٰذا خبردار جو عیب تمہارے سامنے نہیں ہے ان کا انکشاف نہ کرنا۔ جن عیوب کو تم نے نہیں دیکھا ہے، جن غلطیوں کو، لغزشوں کو تم نے نہیں دیکھا، یعنی رعیت کی غلطی، لوگوں کی غلطی، کمیونٹی میں افراد کی غلطی، جن کو تم نے نہیں دیکھا ہے ان کا انکشاف مت کرنا، ان کو ظاہر مت کرنا، لوگوں کے سامنے اسے بیان مت کرنا، اور جن غلطیوں کے بارے میں تمہیں پتہ ہو گیا ہے اس کی اصلاح کر دو، اصلاح کر دو، مگر سزا مت دینا اور لوگوں کے سامنے اسے بیان مت کرنا۔ اس کے بعد کہا واللہ یحکم علی ما غاب عنک، اللہ جو حکم کرنے والا، بہتر حکم تو خدا کرے گا نا۔ اگر کسی کی کوئی لغزش ہو گئی، کوئی خطا ہو گئی ہے تو تمہارا فرض ہے اس کی اصلاح کرو یا اسے چھپا لو، اسے دوسروں کے سامنے بیان کرنے کا حق یا اجازت نہیں، خدا جو ہے وہ بہترین فیصلہ کرے گا۔ اس کے بعد کہا فستر العورت ما استطعت یستر اللہ منک ما تحب سترہ من رعیتک۔ اللہ اکبر۔ کہتے مولا فرماتے ہیں اے مالک اشتر، اے دنیا کے حکام، اے دنیا کے والی، اے حکمرانوں، چھپا لو۔ کیا چھپا لیں؟ ان تمام چیزوں کو چھپاؤ دنیا کے لوگوں کے کہ جن کے بارے میں تم یہ سوچتے ہو کہ لوگ ہمارے عیوب کو، لغزشوں کو چھپائیں، یعنی خدا چھپا لے، لوگوں کے سامنے ظاہر نہ ہو، تو تم بھی تو چھپاؤ۔ یعنی تمہاری خواہش یہ ہوتی کہ خدا تمہارے عیب پر پردہ ڈالے، خدا تمہاری لغزشوں پر پردہ ڈالے، تو تم بھی لوگوں کے عیوب پر پردہ ڈالو نا۔
تم بھی لوگوں کی لغزشوں پر پردہ ڈالو. یہ عظیم انسان کی گفتگو ہے, رہبر انسانیت کی گفتگو ہے, آدمیت کے لیڈر کی گفتگو ہے. مولا فرماتے ہیں کہ اس کو چھپاؤ. اطلق عن الناس عقدۃ کل حقد. اللہ اکبر. یہ جملہ کوئی نہیں کہہ سکتا سوائے رہبر انسانیت کے. خدا کی قسم کسی کے پاس ایسا لیڈر, ایسا امام, ایسا رہبر, ایسا سرپرست نہیں ہے جو تکریم بشری کا حکم دے, جو انسانی احترام کا حکم دے, جو ہیومینٹی کا درس دے. مولا فرماتے ہیں اطلق عن الناس عقدۃ کل حقد. ہر حقد کو, نفرت کے گرہ کو کاٹ دو, نفرتوں کو ختم کر دو, کیونکہ نفرتیں انسان کو تباہ کر دیتی ہیں, نفرتیں انسان کو تباہ و برباد کر دیتی ہیں. یہ کینہ, حقد کہتے ہیں عربی میں کینے کو. اس کینے کو ختم کر دو, دور کر دو کینے کو, اور کینے سے بہت دور رہو. اس کے بعد وقت عنک سبب کل وطر. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اس کے بعد مولا نے فرمایا وقت عنک سبب کل وطر, اور ہر وطر کو قطع کر دو, منقطع کر دو. عداوت کو, عربی میں وطر کہتے ہیں عداوت کو, نفرت کو, دشمنی کو. یعنی ایک حاکم کی ذمہ داری ہے کہ وہ محبت کے ساتھ پیش آئے, دشمنی کی گرہ کو کاٹ دے. یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اس کے بعد فرمایا وَتَغَابَ عَنْ كُلِّ مَا لَوْ يَضِحُ لَكَ. اور ان تمام چیزوں سے دوری اختیار کرو, ان کو انجام مت دو جو تمہارے لیے جو چیزیں واضح نہ ہوں, ان سے دوری اختیار کر لو. اس کے بعد کہا وَلَا تَعْجَلَنَّ إِلَىٰ تَصْدِيقِ صَاعٍ. اور اگر کوئی چغل خور تمہارے پاس آ جائے, چغلی کرنے والا, جلدی مت کرنا, اس کی بات کی تصدیق مت کرنا. کیا عظیم جملہ. آج جو پرابلم ہو جاتی ہے, کوئی شخص جاء الیک رجل ساع, اگر کوئی شخص آپ کی طرف آ گیا, وہ ساع ہے. ساع کسے کہتے ہیں عربی میں؟ چغل خور کو کہتے ہیں. عربی میں ساع کہتے ہیں چغل خور کو. مولا فرماتے ہیں وَلَا تَعْجَلَنَّ إِلَىٰ تَصْدِيقِ صَاعٍ. کسی چغل خور یا چغلی کرنے والے شخص کی بات کی فوراً تصدیق مت کر دینا. کیوں مولا؟ کہا کہ فَإِنَّ السَّعْيَ غَاشٌ. کیونکہ چغل خور جو ہوتا ہے وہ دھوکے باز ہوتا ہے, وہ مکار ہوتا ہے. کیا عظیم جملہ. اگر اس جملے پر عمل کر لیا جائے تو پرابلم ختم ہو سکتی کہ نہیں ختم ہو سکتی؟ معاشرے سے, کمیونٹی سے, ملک سے, مملکت سے, علاقے سے, منطقے سے تمام پرابلم دور ہو سکتی اگر مولا کے جملوں پر غور کر لیا جائے. یعنی چغل خور کی بات پر کبھی تصدیق مت کرنا, ان کی بات مت سننا. اس کے بعد ایک عظیم جملہ وَإِن. ہوتا ہے آج ہمارے معاشرے میں ایسا ہوتا ہے, ہوتا ہے ایسا. فرماتے ہیں وَإِن تَشَبَّهَ بِالنَّاصِحِينَ. اگر یہ شخص جو چغلی کرنے والا شخص ہے, اگر یہ ناصحین یعنی مخلصین کی شکل بنا کے آ جائے, یہ مخلصین کی شکل بنا لے اور اپنے آپ کو یہ دکھائے, ایسی شکل بنا لے کہ میں تو جو ہے وہ نصیحت کرنے والا شخص ہوں, میں تو اچھا کام کرنے والا شخص ہوں, میں تو مخلص ہوں, فلاں ہوں, مگر چغل خور شخص مخلص نہیں ہو سکتا, ناصح نہیں ہو سکتا. یہ شکل بنا بھی لے, اور بناتے ہیں بہت سارے ایسے لوگ جو معاشرے میں تباہی کرتے ہیں. دو بھائیوں کو آپس میں لڑا دیا, کمیونٹی کو آپس میں لڑا دیا, خاندان کو آپس میں لڑا دیا, ایک دوسرے کو آپس میں لڑا دیتے ہیں. یہ چغل خور جو ہوتے ہیں ان سے بچنے کی ضرورت ہے. مولا نے کہا اگرچہ یہ ناصحین کی شکل بنا لے, مخلصین کی شکل بنا کر تمہارے پاس آئیں, تب بھی مالک اشتر یعنی پوری دنیا کے حکام, پوری دنیا کے لوگوں, بچو ایسے شخص سے. اس کے بعد اور آگے جملہ ہے وہ میں عرض کروں گا آپ کی خدمت میں, بہت عظیم جملہ ہے, انشاءاللہ عرض کروں گا. انشاءاللہ انشاءاللہ. اور آغا صاحب اگر اپنے ارد گرد بھی آپ دیکھیے کہ جیسے بھی آپ نے مثال دی کہ چغل خور ہے, لوگوں کا عیب تلاش کرنے والا ہے, بے شک, اور اس کمی کو جو اس مطلب ہے خدا, یہ 1400 سال پہلے مولا کہے گئے ہیں, کاش اس پر لوگ عمل کر لیں. بہت ہی خوبصورت انداز, بہت ہی خوبصورت بیان تو ہے ہی خوبصورت مولا کائنات کا ہوگا. لیکن اگر ہم تھوڑا سا اپنے اوپر ان چیزوں کو دیکھیں کہ ہمارے اندر یہ جو پہلے دن سے بیان کی جا رہی ہیں, جس میں بہت سی ہیں, اطاعت خداوندی ہے, توحید ہے, اگر تھوڑا سا اس کو ہم پیچھے سے جو مولا کائنات کے پوائنٹس تھے
اس میں اگر ہم پیش کریں کہ ظالم نہیں ہونا، ہر ایک کے ساتھ محبت سے پیش آنا ہے، اور مذہبی وَاشْعِرْ قَلْبَكَ لِلرَّعِيَّةِ وَالْمُحَبَّةِ، اپنے رعیت کے ساتھ محبت کے ساتھ اور اخلاق اور لطف کے ساتھ پیش آؤ. جی ما سبق ختم ہے یہ بالکل. اور خود کو ان کا خدا نعوذ باللہ نہ سمجھنا، تمہارے اوپر تمہارا خدا ہے جو تمہیں دیکھ رہا ہے. ہر ایک کے ساتھ سلوک برابری کا کرنا، چاہے وہ دینی ہے چاہے دینی نہیں ہے، لیکن انسانیت کے رشتے سے احترام کرنا. بالکل رشتے سے احترام کرنا. تو اگر صرف انہی چیزوں پہ غور کیا جائے، آج جو آپ نے جن کی طرف اشارہ کیا کہ چغلی لگانے والا، دوسرے کی شکایات آپ کو غلط بیانی کرنے والا، ایک طرح سے آپ کو یہی معاشرے کو ڈیمیج کرتے ہیں ایسے لوگ اپنوں سے دور کر دیتا ہے، حکمران کو خوار کر دیتا ہے، ذلیل کر دیتا ہے. کیونکہ اگر وہ کسی کی چغل خوری پہ یقین رکھ کر اس شخص کے ساتھ غلط برتاؤ کرے گا تو ایک گناہ نہیں کئی گناہ کا مرتکب ہوتا ہے. اور آج جو معاشرے میں نفرتیں پھیل رہی چغل خوروں کی وجہ سے، جو چغل خوری کرتے ہیں ایک دوسرے سے نفرتوں کی بنیاد ڈال دیتے ہیں، بیج ڈال دیتے ہیں. لہٰذا ایسے فرد سے بچنے کی ضرورت ہے. اور میں ایک جملہ اور آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ دیکھیں آج اگر ہم نفس کی غلامی نہ کریں، ہر مسئلے میں یہ دیکھیں ہمارا امام کیا کہہ رہا ہے، سبحان اللہ، ہمارا مولا کیا کہہ رہا ہے. یہ آپ دیکھیں کہ ہمارا امام ہمارا مولا کیا کہہ رہا ہے. اگر آپ نے یہ غور کر لیا، میں آپ کی خدمت میں چند جملے اور مولا متقیان کے پیش کر دوں، اس لیے کہ ورلڈ وائڈ اہل بیت چینل کے ذریعے سے لوگ علی بن ابی طالب کے اس جملے سے قذف فیض کر رہے ہیں اہل بیت چینل کے ذریعے. لہٰذا جب بھی آپ اس پروگرام کو دیکھیں، یوٹیوب پہ بھی دیکھیں، تو اہل بیت چینل کے لیے ضرور دعا کیجئے گا، اور اہل بیت چینل کے اراکین کے لیے بھی، کیونکہ یہ اہل بیت چینل ہی کے ذریعے سے لیٹر ورلڈ وائڈ جا رہا ہے. مدد بھی کیجئے، دعا بھی کیجئے. کیا جملہ ہے مولا کا. فرماتے ہیں آج خدا کی قسم ہمارے لیے نعمت ہے، یہ سب چینلز ہمارے لیے نعمت ہے کہ ہم اس چینل کے ذریعے سے 1400 سال پہلے مولا متقیان نے جو میسج دیا یونیورس کے لوگوں کو، اس میسج کو ہم پہنچا سکتے ہیں ورلڈ وائڈ. تو نعمت ہے، اس کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے. مولا فرماتے ہیں ایک ایک لفظ پر عرض کر دوں، اگر آپ غور کریں، غور کیجئے گا جو عرض کرنے جا رہا ہوں. مولا کا کیا عظیم جملہ. فرماتے ہیں مالک الاشتار. جی مولا. اچھا یہ خطاب میں بار بار اس لیے کہتا ہوں کہ واضح ہو جائے، خطاب صرف مالک اشتر سے نہیں ہے، خطاب دنیا انسانی، خطاب ہم سے ہے، خطاب آپ سے ہے، خطاب تمام لوگوں سے ہے. مولا کے دہن سے، لسان سے، معصوم کی زبان سے جب کوئی جملہ جاری ہوتا ہے تو خطاب پوری دنیا کے انسانوں کے لیے ہوتا ہے. مولا فرماتے ہیں کہ وَلَا تُدْخِلَنَّ فِي مَشْوَرَتِكَ بَخِيلًا يَعْدِلُ بِكَ عَنِ الْفَضْلِ. اے مالک اشتر، اے دنیا کے لوگوں، جی اپنے مشورے میں کبھی کسی بخیل کو شامل مت کرنا. مشورہ بخیل سے مت کرنا، کنجوس سے مشورہ مت کرنا. یہ حکم مولا نے دیا ہے تمام چاہنے والوں کو، کبھی بھی کسی کنجوس سے مشورہ مت کرنا. اچھا علی کی زبان پر جو جملہ جاری ہوتا ہے وہ شریعت ہے، وہی دین ہے، وہی اسلام ہے، وہی انسانیت کا پیغام ہے. علی اپنے مزاج سے کوئی چیز نہیں کہتے، وہی کہتے ہیں. ظاہر سی بات ہے جو ارادہ پروردگار وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، یعنی مولا متقیان کے جو خطبے ہیں حقیقی معنوں میں یہ پیغام الہی ہیں جو بزبان علی جاری ہو رہے ہیں. زبان علی کی ہے مگر پیغام خدا ہے. یہ چونکہ مولا متقیان وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ کی منزل پہ ہیں. کیا جملہ خوبصورت، کیا پیغام امپورٹنٹ. کہتے ہیں وَلَا تُدْخِلَنَّ فِي مَشْوَرَتِكَ بَخِيلًا يَعْدِلُ بِكَ عَنِ الْفَضْلِ. اے مالک اشتار، اے دنیا کے گورنرز، اے لوگوں، اے کمیونٹی کے لوگ، اے ہر مملکت میں زندگی بسر کرنے والے افراد، جی مولا کیا کریں. ہم تو انگلینڈ میں رہتے ہیں، ہم امریکہ میں رہتے ہیں، ہم پاکستان، ہم ہندوستان میں، مولا کیا کریں. کہا بخیل سے، کنجوس سے مشورہ مت کرنا. کیوں مولا؟ آواز دیجئے، مولا سے پوچھئے. مولا فرماتے ہیں یعدل بک عن الفضل، یہ شخص تم کو ڈرائے گا، اور وَيَعِدُكَ الْفَقْرَ، تم کو فضل سے دور کر دے گا. یہ شخص تم کو نیک کام کرنے سے دور کر دے گا اور تم کو ڈرائے گا. یعدُكَ الفقر، فقر سے ڈرائے گا کہ تم کار خیر کرو گے، چیریٹی کرو گے، نیک کام کرو گے، اچھے کام کرو گے، راہ خدا میں پیسہ خرچ کرو گے تو تم فقیر ہو جاؤ گے. کون یہ مشورہ دے گا؟ بخیل، کنجوس. تو ہمیں بخیل سے دور رہنا، اسے مشورہ نہیں کرنا ہے. تو اگر ہم اپنے گرد میں دیکھیں، اپنے قریب دیکھیں، اپنے منطقے میں دیکھیں، اگر کوئی ایسا شخص ہے جو بخیل ہے، کنجوس ہے،
کنجوس امام کو پسند نہیں ہے، تو اس سے مشورہ نہ کریں۔ یہ حکم دیا ہے مولا متقیان نے، دنیا انسانیت کو پیغام دیا، بخیل اور کنجوس سے مشورہ مت کرنا، کیونکہ بخیل سے جب مشورہ کرو گے تو تم کو کار خیر نہیں کرنے دے گا، تم کو چیریٹی نہیں کرنے دے گا، تم کو کسی کی مدد نہیں کرنے دے گا، تمہیں فضل و کرم و جود و سخا سے روک دے گا۔ کون روک دے گا؟ یہی بخیل، یہی کنجوس روک دے گا، اور تمہیں ڈرائے گا کہ یہ جو پیسے ہیں یہ راہ خدا میں تم خرچ کرو گے، کسی کی مدد کرو گے تو فقیر ہو جاؤ گے، غریب ہو جاؤ گے، اس سے دور رہنا، مشورہ مت کرنا۔ اس کے بعد مولا نے بہت عظیم جملہ، اللہ اکبر اللہ اکبر، کہتے ہیں کہ وَلَا جَبَانًا یضعفک عن الامور، اور کسی بزدل سے مشورہ مت کرنا۔ مولا کو بزدلی نہیں پسند ہے، اہل بیت کے چاہنے والوں کو بزدلی سے دور رہنا چاہیے، بزدلی سے بھی دور رہے، بزدل سے مشورہ مت کریں، باصل مزاج بن کے زندگی گزارو، شجاع مزاج بن کے زندگی گزارو، صاحب بصالت رہو، اس لیے کہ رئیس البواسل کو علی کہتے ہیں، جس کی آنکھوں کی پتلیوں میں عرب کے سرماؤں کا مستقبل تیرتا تھا، اور علی کسی میدان قتال میں قدم رکھ دیتے تھے تو نام کی حیبت یہ تھی کہ بڑے بڑے سرما اس میدان سے فرار رکھتی۔ یہ بصالت ہے، یہ شجاعت ہے۔ مولا چاہتے ہیں کہ انسان کے اندر جرأت ہو، ہمت ہو، بصالت ہو، شجاعت ہو۔ کہتے ہیں وَلَا جَبَانًا یضعفک عن الامور، اور کسی جبان سے، کسی بزدل سے مشورہ مت کرنا، ورنہ تمہارے کاموں کو کمزور کر دے گا، کمزور تمہیں بھی بنا دے گا، تمہارے امور کو کمزور کر دے گا۔ اور اس کے بعد ایک عظیم جملہ کہتے ہیں، اللہ اکبر، کہتے ہیں کہ وَلَا حَرِيصًا يُزَيِّنُ لَكَ الشَّرَحَ بِالْجَوْرِ، اور کسی حریص اور لالچی سے مشورہ مت کرنا، کسی لالچی سے مشورہ مت کرنا۔ يُزَيِّنُ لَكَ الشَّرَحَ بِالْجَوْرِ، برائیوں کو وہ اچھا بنا کے پیش کرے گا تمہارے سامنے۔ اگر تم نے مشورہ کیا کسی ایسے شخص سے کہ جو حریص ہے، تو حریص سے مشورہ نہ کرنا، وہ ظالمانہ طریقے سے مال جمع کرنے کو بھی تمہاری نگاہوں کے سامنے آراستہ و پراستہ کر کے پیش کر دے گا، یعنی ایک ظالم مزاج تم کو بنا دے گا کہ اس طرح سے مال جمع کرو، ویسے مال جمع کرو، ویسے مال جمع کرو۔ حرام طریقے سے مال جمع کرنے کا جو طریقہ ہوگا اس کو سجا کے پیش کر دے گا، اور جب سجا کے پیش کر دے گا تو انسان گنہگار ہو جاتا ہے۔ لہٰذا حریص اور لالچی سے دور رہنا۔ لالچی یہ نہیں دیکھتا کہ مال کیسے جمع ہو رہا ہے، اسے مال جمع کرنا ہے، چاہے حلال طریقہ ہو، ظلم کا طریقہ ہو، جبر کا طریقہ ہو، اور اس ظلم اور جبر کے طریقے کو سجا کے پیش کرتا ہے، لہٰذا لوگ دھوکے میں آ جاتے ہیں۔ تو ایسے دھوکے باز جبان سے، بزدل سے، حریص لالچی سے اور کنجوس سے مشورہ مت کرنا۔ فَإِنَّ الْبُخْلَ وَالْجُبْنَ وَالْحُرْصَ، اب جو جملہ کا فَإِنَّ الْبُخْلَ وَالْجُبْنَ وَالْحُرْصَ، یہ تینوں کے تینوں، بخل کنجوسی، جبن بزدلی، والحرص اور یہ لالچ، غرائز شتیٰ، یہ مختلف عادتیں ہیں انسان کی، بٹ یجمعها سوء الظن باللہ، یہ تمام چیزیں جو پیدا ہوتی ہیں انسان کے اندر اللہ کے بارے میں سوء ظن رکھنے کی وجہ سے۔ تو ہمیں ایسے لوگوں سے مشورہ نہیں کرنا جو کنجوس ہے، جو بزدل ہے اور جو لالچی ہے، انشاءاللہ۔ بہت شکریہ۔ اور آغا صاحب، واقعی لالچی کو اور بزدل کو دیکھے کہ خود بھی ڈرتا ہے اور نیک کام سے روکتا ہے، اور کنجوس اس کنجوسی میں لگا رہتا ہے کہ یہ جو 4 پیسے میں کسی کی مدد کے لیے خرچ کروں گا یہ شاید میری کسی ضرورت کے کام آ جائیں، اور ہم بھول جاتے ہیں۔ جیسے میں یہ نہیں کہوں گی کہ کنجوسی کی وجہ سے مدد نہیں ہو پا رہی ہے، ہم پہلی محرم سے آغا صاحب اپیل کر رہے ہیں لبیک یا حسین کے نام سے۔ ظاہر ہے اس وقت جو حضرات جہاں جہاں اہل بیت چینل دیکھ رہے ہیں وہ ان کی ذمہ داری ہے کہ ابھی دیکھ رہے ہیں یا بعد میں دیکھیں، اہل بیت چینل کی آپ مدد کیجئے، سپورٹ کیجئے، ہیلپ کیجئے، انشاءاللہ خدا آپ کی مدد کرے گا۔ اور جو راہ خدا میں دیا جاتا ہے، ایک حدیث آپ کی خدمت پیش کر دوں کہ اگر رزق بڑھانا ہے، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کا رزق انکریز ہو جائے تو صدقہ دو۔ صدقہ کیا؟ یہ چیریٹی، عربی میں کہتے ہیں اس کو صدقہ، اور اس کو انگلش میں کہتے ہیں چیریٹی۔ وہ صدقہ نہیں جو ہم ہندوستان پاکستان میں کانسیپٹ رکھتے ہیں کہ سر سے اتار لیا اور یہ صدقہ ہو گیا، نو، صدقہ کہتے ہیں چیریٹی کرنا، کار خیر۔ صدقہ جو ہے وہ بلا کو ٹال دے، موت کو ٹال دے، صدقہ یعنی چیریٹی کرنا، کار خیر کرنا، بہت ثواب ہے۔
اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں، معصوم نے ارشاد فرمایا کہ آپ کا رزق انکریزڈ ہو جائے، بڑھ جائے، تو راہ خدا میں چیریٹی کیجئے، صدقہ کیجئے، کار خیر کیجئے۔ تو ظاہر یہ چینل میں مسلسل عرض کر رہا ہوں، اور کئی سال سے تو میں خود دیکھ رہا ہوں اس چینل کو کہ کس طرح سے یہ دین کا کام یہ چینل انجام دے رہا ہے۔ میں نے قریب سے دیکھا اس چینل کو، دین کا کام انجام دے رہا ہے۔ بہت اسٹرگل کرتے ہیں یہ لوگ، بہت کوشش کرتے ہیں، بہت محنت کرتے ہیں، تب جا کر یہ میسج ورلڈ وائڈ آپ تک پہنچتا ہے۔ تو ہماری ذمہ داری ہے، آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس چینل کی آپ مدد کیجئے، سپورٹ کیجئے۔ 72 پاؤنڈز، یا آپ امریکہ، کینیڈا یا جس ملک میں ہیں، جس کرنسی میں بھی چاہیں، اس چینل کی مدد کرتے رہیں، اور ہمیشہ مدد کرتے رہیے، صرف ایک مرتبہ نہیں، کوشش یہ کریے مدد کرتے، کیونکہ آپ بھی شریک ہوں گے۔ اگر یہ میسج جا رہا ہے مولا متقیان کا اور آپ نے سپورٹ کر دیا تو آپ بھی تو شریک ہوئے، یعنی ورلڈ وائڈ میسج گیا اور آپ نے اس چینل کی مدد کر دی تو آپ بھی تو شریک ہو گئے اس عمل میں، اس کار خیر میں۔ تو ضرور انشاءاللہ سپورٹ کیجئے، مدد کیجئے، اور کرتے رہیے، جہاں جہاں ضرورت ہے وہاں مدد ہونی چاہیے۔ اور اس چیز کو مولا نے پسند بھی کیا اور فرمایا ہے کہ کسی بخیل سے مشورہ مت کرنا، چونکہ بخیل جو ہے انسان کو ڈراتا ہے، فقر سے ڈرا دیتا ہے، فاقے سے ڈرا دیتا ہے، پورٹی سے ڈرا دیتا ہے، لہٰذا کسی بخیل سے مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جی آغا صاحب، میں چاہ رہی تھی اگر کچھ اور جی میں پیش کر دوں آپ کے بہت امپورٹنٹ جملے ہیں، میں آپ کی خدمت پیش کر دوں۔ غور کیجئے میرے ناظرین، ایک ایک لفظ پر غور کیجئے۔ مولا فرماتے ہیں مالک اشتر، بلکہ یہ مالک اشتر، اے دنیا کے حکام، اے حکومت کرنے والے لوگوں، جی مولا کیسے حکومت کریں؟ فرماتے انا شر وزرائک من کانا للاشرار قبلک وزیرن، اے مالک اشتر، تمہاری وزارت میں سب سے زیادہ ڈینجر، خطرناک اور شریر اور مہلک وہ شخص ہے جو اس سے ما سبق حکومت جو گزری ہے اس میں، یعنی ظالم کے ساتھ یہ شریک تھا اور وزیر تھا۔ ایسے وزیر کو اپنی حکومت میں شامل مت کرنا۔ کون سے وزیر کو؟ جو ما سبق ظالم حکومت گزری ہے اور اس ظالم حکومت کے ساتھ یہ شریک عمل تھا، ایسے وزیر کو اپنے ساتھ شامل مت کرنا۔ صرف یہ مالک اشتر نہیں، دنیا کے تمام لوگوں، ایسے وزیر کو اپنے ساتھ مت رکھنا۔ ایک حکومت گزری، وہ ظلم و جور اور استبداد کی بنیاد پر وہ حکومت کر رہے تھے، اور اس میں یہ شخص وزیر تھا۔ اب آپ کی حکومت آئی تو آپ اس شخص کو، اس وزیر کو شامل نہ کیجئے، کیونکہ وہ ظالم لوگوں کا شریک تھا۔ اس کے بعد کہا کہ ان شر، سب سے زیادہ شریر اور مہلک و خطرناک ہے یہ شخص، اس سے بچو۔ ومن شرکہم فی الآثام، اور یہ ایسا وزیر ہے جو ان کے گناہوں میں شریک تھا۔ کس کے گناہوں میں؟ ظالم حکمرانوں کے گناہوں میں، ظالم حاکموں کے گناہوں میں یہ شریک تھا۔ یہ وزیر یہ شریر ہے، اس سے دور رہنے کی ضرورت ہے۔ فلا یکونن لک بطانا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا جملہ مولا نے استعمال کیا کہ کہا یاد رکھو مالک اشتر۔ جی مولا فرماتے ہیں کہ فلا یکونن لک بطانتن، یہ عربی میں بطانتن استعمال ہوتا ہے خاص لوگوں کے لیے، تو مولا نے کہا فلا یکونن لک بطانتن، یہ شخص تمہارا خواص میں سے نہ ہو جائے۔ ظالم حکومتوں کے ساتھ تھا، ان کے گناہوں میں شریک تھا، ان کے آثام میں شریک تھا، ان کے ظلم اور بربریت میں یہ وزیر شریک تھا پہلے، تو تم اس کو اپنا خواص نہ بنا لینا، یہ بتانا میں نہ ہو۔ اس کے بعد فَإِنَّهُمْ آوَانُ الْأَثَمَا، اللہ اکبر، یہ وہی افراد ہیں جو گنہگاروں کی مدد کیا کرتے تھے، جو ظالموں کی مدد کرتے تھے۔ یہ وہی وزیر ہیں جو گنہگاروں کی مدد کرتے تھے، ظالمین کی مدد کرتے تھے۔ تو ایسے گنہگار وزیر اور ایسے گنہگار منسٹر سے تم بالکل دور رہنا اور ان کو اپنے حکومت میں شریک مت کرنا۔ وَإِخْوَانُ الظَّلَمَا، یہ ایسے افراد ہیں کہ جنہوں نے، یہ ظلمہ جو عربی کا لفظ ہے یہ جمع ظالم کی جمع ہے، تو یہ اخوان الظلمہ ہیں، یعنی ایسے ظالم افراد ان کے یہ بھائی تھے، کیونکہ وہ ظلم کرتے تھے، یہ وزیر بھی ظلم کر رہا ہے، تو اب آپ کی حکومت آ گئی تو ایسے وزیر سے دوری بنا کر رکھو جو ظالم حکمرانوں کا ساتھ دیتا تھا۔ وَأَنْتَ وَاجِدٌ مِّنْهُ خَيْرُ الْخَلْفِ مِمَّنْ لَهُ مِثْلُ آرَائِهِمْ وَنِفَاذِهِمْ، اور اس کے بعد مولائے متقیان نے جو جملہ ارشاد فرمایا ہے اس پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ مولا نے کیا کہا؟ پہلی چیز یہ کہا کہ بخیل سے مشورہ مت کرنا، جبان سے مشورہ مت کرنا،
اور حریث سے مشورہ مت کرنا، اور ایسے وزیر کو اپنے ساتھ شریک مت کرنا جو ظالم حکمرانوں کے ساتھ گناہوں میں ان کا شریک تھا۔ اگر اس پریکٹیکل خط پر غور کر لیا جائے عزیزان من تو دنیا سے پرابلم ختم ہو سکتی ہے انشاءاللہ تعالی۔ بے شک میں چند شعر اگر بسم اللہ، مولا بسم امام اللہ، حسین بسم اللہ۔ کیونکہ ایام عزا کا سلسلہ بھی جاری ہے اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے اپنا حصہ کہیں نہ کہیں ڈال سکیں۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہ کا کے حوالے سے ایک چھوٹا سا سلام پیش کرنا چاہوں گی کہ حق کا پیغام لیے زینب دلگیر چلی، رن میں نیند آ گئی بھائی کو تو ہمشیر چلی، سر شبیر تھا نیزے پہ حرم تھے ہمراہ، ساتھ قرآن کے قرآن کی تفسیر چلی، جس نے دنیا میں چھپایا علی اصغر کا جہاد، قلب زہرا پہ چھری بن کے وہ تحریر چلی، دیکھ کر اصغر معصوم کے ہونٹوں پہ ہنسی، موت شرمائی ہوئی جانب بے شیر چلی، مسکرا کر صف دشمن میں قیامت کر دی، غل ہوا اصغر بے شیر کی شمشیر چلی، نکلے خیمے سے جو اکبر تو کہا آدھا نے، دیکھو اللہ کے محبوب کی تصویر چلی، ایک طرف اہل ستم ڈھونڈ رہے تھے میت، ایک طرف روتی ہوئی مادر دلگیر چلی۔ ہم پروگرام کے آخری مراحل میں داخل ہو گئے، میں چاہ رہی تھی اس کلام کا جو ہے خلاصہ پیش کر دیا جائے۔ بہت شکریہ عزیزان ایمان، حیاکم اللہ، خدا آپ سب کو سلامت رکھے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ میں پھر یہ جاتے جاتے گزارش کروں گا اپنے تمام جوانوں سے، یوتھ سے گزارش کروں گا کہ اس خط کو اگر آپ کے پاس وقت ہو ضرور پڑھیں، اور یہ خط بہت طویل ہے، کم وقت میں پورا خط پیش نہیں کیا جا سکتا، بہت طویل خط ہے، اس کو آپ ضرور پڑھیں۔ اور دریائے فصاحت و بلاغت ہے نہج بلاغہ، فصاحت و بلاغت سے مملو کائنات میں جو کتاب ہے بعد قرآن، اس کتاب کو نہج بلاغہ کہا جاتا ہے۔ ورلڈ وائڈ اس میسج کو کنوے کیجئے، آپ بھی اسٹڈی کیجئے، پڑھیے مولا کے سینگ کو، اقوال کو، بیان کو، اور پوری دنیا کے سامنے مولا متقیان کے کلام کو پیش کیجئے۔ عزیزان من، میں خود عربی ادب میں نے بہت وقت صرف کیا ہے، اور 15 سال 15 ایئرز میں نے خود سیریا میں اور دمسکس یونیورسٹی میں کلیت الآداب میں بڑے بڑے متکلمین اور ناطقین جہاں پر گھٹنے ٹیک دیتے ہیں، وہاں سے علی بن ابی طالب کی فکر اور کلام کی ابتدا ہوتی ہے۔ دنیا ادب میں ایسے الفاظ کبھی استعمال نہیں ہوئے۔ میں نے خود کہا تھا دمسکس یونیورسٹی کے پروفیسر کو کہ اگر مولا متقیان کے الفاظ و بیان کا اگر آپ ترجمہ کر دیجئے عربی سے عربی میں، تو انہوں نے ہاتھ کھڑے کر لیے، کہا ممکن نہیں ہے، ہمارے پاس منجد اور لغت اور ڈکشنری میں بھی ایسے الفاظ نہیں ہیں جو مولا متقیان نے اپنے لسان اطہر پر جاری کیا تھا۔ عزیزان گرامی، تو اتنا عظیم سرمایہ ہمارے پاس ہے، اور ہم اپنا وقت یہاں وہاں صرف کرتے ہیں۔ مولا متقیان کی کتاب نہج بلاغہ کیوں نہیں اسٹڈی کرتے؟ ایک ایک لفظ پر غور کریں جو مولا نے کہا کہ مالک اشتر، یہ مالک اشتر صرف مخاطب نہیں، دنیا کے لوگ مخاطب ہیں اس میں۔ مالک اشتر ایسے شخص سے دور رہنا جو لوگوں کے عیوب کو تلاش کرتا ہو۔ آج جو پرابلم ہمارے اندر یہی ہے کہ انسان کوالٹی کو کم تلاش کرتا ہے، لوگوں کے عیوب کو تلاش کرتا ہے۔ ایسے لوگوں سے دور رہنے کا حکم مولا متقیان نے دیا ہے، جو لوگوں کے عیوب کو تلاش کرتا ہے۔ اور مولا نے خود یہ جملہ نہج بلاغہ میں کہا کہ فَإِنَّ فِي النَّاسِ عُيُوبًا، ہر شخص میں لغزشیں پائی جاتی ہیں، غلطیاں پائی جاتی ہیں۔ اس کے عیوب پر پردہ ڈالنا ایک حاکم کے لیے، ایک شخص کے لیے، ایک ایماندار فرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ عیوب پر پردہ ڈالے۔ آپ یہ چاہتے ہیں کہ خدا آپ کے عیوب پر، آپ کی لغزشوں پر پردہ ڈالے، تو آپ بھی تو بندوں کے عیوب پر پردہ ڈالیے، اس کے عیوب کو تلاش مت کیجیے۔ معاشرے میں بہترین زندگی گزاریے، جیسے مولا نے کہا خالطۃ الناس مخالطتاً، لوگوں میں مکس ہو کر، مل جل کر شانہ بشانہ زندگی گزاریے، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ۔ ان عشتم فیہا حنوا الیکم، اور ایسی پریکٹیکل محبت بھری زندگی گزاریے کہ لوگ آپ سے ملنے کی خواہش کریں۔ وَإِن مُتُّمْ بَكُوا عَلَيْكُمْ، اور جب اس کائنات سے چلے جائیے، انتقال ہو جائے، تو لوگ آپ پر گریہ کریں۔ انشاءاللہ تعالی آپ سے مزید کبھی وقت رہا تو گفتگو ہوگی۔ اپنی دعاؤں میں مجھے بھی اہل بیت چینل کو شامل رکھیے گا۔ والسلام علیکم
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ آغا صاحب، آپ نے بہت ہی یہ پورے محرم کے ایام میں اہل بیت ٹی وی کو اپنا ٹائم دیا، خوبصورت گفتگو، میسج خوبصورت انداز سے پہنچایا، کارآمد گفتگو کی، مولا آپ کو بھی سلامت رکھے، بہت شکریہ آپ کی لوگوں کا، توفیقات میں اضافہ کرے اور ہمیں بھی اس سے مستفید ہو کر سن کر اس پہ عمل کرنے کی پروردگار توفیق عطا کرے۔ کل انشاءاللہ آپ کی خدمت میں نئے ٹاپک، نئے گیسٹ کے ساتھ حاضر ہوں گی، دعا میں یاد رکھے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یا سیدی یا محتدی یا طاہری یا حسین، حسین یا حسین، حسین یا حسین، حسین یا حسین، حسین یا حسین، الشهيد لنجدك التلي، يا أيها الشهيد لنجدك التلي، يا ذكرك الجديد